بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آج ہے 9 مئی۔ 9 مئی کے بعد سے پاکستان کی سیاست و حالات سب کچھ بدل گیا، لیکن سوال یہ کہ کیا بہتری کی طرف گیا یا پہلے سے بھی زیادہ تنزلی کی طرف چلا گیا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب موجودہ حالات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اب گھر کی ایک شخصیت، بہت ہی قریب طاقتوروں کے، نون لیگ کے ایک شخصیت ہے جنہوں نے بڑا اعتراف کیا ہے۔ 9 مئی کے اندر کون لوگ شامل تھے یہ انہوں نے اعتراف کیا، نام لے کے کہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کروں گا، لیکن سب سے افسوسناک جو پہلو اس وقت ہے وہ افسوسناک پہلو کیا ہے؟ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے اور ڈیزل میں 15 روپے دوبارہ سے اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی 400 کی قیمت پہ بھی یہ خوش نہیں ہوئے۔ 414 روپے پہ پیٹرول کی قیمت چلی گئی ہے، یہ آخر کہاں تک جائے گی؟ کسی نے کہا تھا کہ 500 سے کراس کرے گی، اور لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ 500 سے بھی کراس کر جائے گی۔ یہ ریاست کے حالات ہیں۔ اگر حالات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حالات بہت برے ہیں، لیکن حکومت ہو یا باقی لوگ ہوں لانے والے، سب کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان ترقی کی اڑان بھر چکا ہے۔ یعنی اڑان تو بڑی آ چکی ہے، لیکن حقیقت زمین پر کہیں نظر نہیں آتی کہ وہ اڑان کہاں پر ہے۔ کیا وہ جاتی عمرہ کے اندر اڑان ہے؟ کیا وہ لنڈن فلیٹس کے اندر ہے؟ کیا وہ جہاں بھی جس بھی پولیٹیشین کی جہاں پر بھی جائیدادیں ہیں وہاں پر وہ اڑان کہاں پر ہے؟ عوام کے سامنے تو کوئی اڑان نظر نہیں آتی، بلکہ تنزلی ہے۔ اب نظیر، گھر کے بیدی نجم سیٹھی انہوں نے ایک بیان دیا، بلکہ ایک اعتراف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے پیچھے فوج کے کچھ ریٹائرڈ یا حاضر سروس لوگ شامل تھے، تاکہ انتشار ہو، بے چینی ہو، اندر سے موومنٹ ہو، تاکہ آرمی لیڈرشپ کو چینج کیا جا سکے۔ اس لیے اس کو بغاوت کہا جا رہا ہے۔ آرمی لیڈرشپ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے اندر کی باتیں پبلک میں یا انکوائری میں آئیں، اس کو وہ چھپانا چاہتے تھے۔ اب نظر اس اعتراف سے کیا مراد ہے؟ یہ تو نون لیگ کے بہت قریب ہیں۔ یوں سمجھے جائے کہ نواز شریف کے ساتھ جا کر یہ کھانے بھی کھاتے ہیں، ناشتے بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ طاقتوروں کے بھی قریب ترین ہیں۔ اب ان کا یہ اعتراف کرنا ہے، ساتھ میں ان کا بیان ایک اور بھی ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے اس لیے جنگ روکی۔ پاکستان کوئی سپر پاور تو ہے نہیں جو ٹرمپ کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر سکے۔ آپ کے لیڈران کی تعریفی بھی کر دیتا ہے۔ یہ سب ٹرمپ نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ اب نجم سیٹھی یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے بہت بڑا کردار پیش کیا ہے، تو نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ یعنی ٹرمپ پاکستان کے ساتھ یا لیڈرشپ کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں بیان کون دے رہا ہے؟ نجم سیٹھی دے رہے ہیں۔ اگر نجم سیٹھی کی ان باتوں کو اب سامنے رکھا جائے تو یہ کیوں بیان دے رہے ہیں؟ کیا اس سے حکومت کو یا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو یا خصوصاً فیلڈ مارشل کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اب یہ بیان تو ظاہر کر رہا ہے کہ ایک جانب تعریفیں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ آلدو کی بات حقیقت ہے کہ ٹرمپ کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کے ساتھ جس نے بھی ٹرمپ کا ساتھ دیا، اس کو سب سے زیادہ ٹرمپ نے یا امریکہ نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے اوپر تو دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اب یہ خبریں ظاہر کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ 9 مئی کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی جو ہے یہاں پر بھی کچھ ریٹائرڈ آفیسر تھے یا کچھ حاضر سروس تھے، وہ چاہتے تھے کہ کیاس ہو، یعنی افراتفری ہو، انتشار ہو، جس کے بعد لیڈرشپ کو چینج کیا جا سکے۔ اب نظر یہ سارے بیانات کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ یہاں پر نجم سیٹھی کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں، اور ان کا بیان جو ہے وہ تو بہت ہی سامنے ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ اس وقت حکومت، میں نے کہا 9 مئی کے بعد کیا بہتری ہوئی، تو بہتری کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوئی۔ اب مزمل سہروردی یہ کون ہے؟ یہ بھی حکومت کے قریب ہے، یہ بھی ان کے حق میں بولتے ہیں۔ اب ان کا کیا بیان ہے؟ حکومت IMF معاہدے کو لے کر خوش نہیں ہے، کیونکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جا کر IMF کی ہی ساری شرائط قبول کر لی ہے، اور پاکستانیوں پر ایک نیا مہنگائی کا طوفان مسلط کر دیا ہے۔ اس بار تو پاکستان کی گاڑی آسمانوں پر تھی، پاکستان دنیا کی نظروں میں آیا ہوا تھا، عالمی جنگ لگنے سے بچائی، اور انہوں نے اپنی نوکریوں کے لیے ورلڈ بینک میں ساری فنڈنگ سیٹ کر لی ہے، جس کے بعد IMF کی تمام شرائط بھی قبول کر لی ہیں، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اب ناظرین اس بیان سے کیا سامنے آ رہا ہے؟ یعنی ہر غلطی کا خمیازہ بھی پاکستان کی عوام کو بھگتنا ہے، ہر نقصان کا خمیازہ بھی پاکستان کی عوام کو بھگتنا ہے۔ اگر ہر چیز ہے وہ پاکستان کی عوام کو بھگتنی ہے، تو پھر آپ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے کیا ہوئے؟ اسی عوام کو اوپر بٹھا دے، اپنے مسائل خود حل کر لے گی۔ یعنی حکومت کا وجود جہاں پر کہاں پر ہے؟ اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جہاں پر صرف نقصان ہی نقصان ہے، تو 9 مئی کے واقعے کے بعد تو فوائد کہیں پر بھی نظر نہیں آتے۔ اب ناظرین جب اوپر بیٹھے لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی تو نیچے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر لاقانونیت ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کراچی پل کے اوپر اب یہ واقعہ کریم آباد پل شاہراہ پاکستان پر دن دہاڑے 2 ڈکیتوں نے شہری کو لوٹ لیا۔ اسلحہ بردار ملزمان نے بولٹن مارکیٹ جانے والے ایک
سنار سے 23 لاکھ روپے نقد اور 1 کلو چاندی کا بسکٹ چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، دن دہاڑے پل کے اوپر ٹریفک گزر لی ہے، لوگ گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک بائک والے کو لوٹا جاتا ہے اور وہاں سے وہ آرام سے فرار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ نہ انہیں کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ انہیں کسی کا خوف ہے۔ حالات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ۔ اگر حالات اوپر خراب ہوں گے تو پھر نیچے کے حالات دیکھیں تو اسی طرح سے ہوں گے۔ اب اگر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھے ایک دن آپ سوشل میڈیا کو غور سے دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کیسے واقعات ہیں، جرائم ہے، قتل کیا جا رہا ہے، عام بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، محلوں کے اندر خاندان کے خاندان لڑ پڑتے ہیں، اینٹیں اٹھا کے ایک دوسرے کے سر کھول دیتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، پولیس والے ہیں رشوت لے رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ یہ ساری ویڈیوز اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ حالات چل کیا رہے ہیں۔ یعنی کہیں پر بھی سکون نہیں، ظلم ہے، فسطائیت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ بات بات کے اوپر فائر کھول دیے جاتے ہیں۔ عام سے مسائل ہیں، کسی کی جان چلی گئی، کوئی کسی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی جان لے لی جاتی ہے، پیٹرول پمپس کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ اس انتشار سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کے عوام کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ اب 9 مئی کے بعد سے اگر حالات کو دیکھا جائے تو حالات تو بہت ہی بدتر ہو گئے ہیں۔ یعنی کوئی جو ہے آگے نہیں بڑھے حالات، بلکہ ریاست کے حالات پہلے سے بھی کہیں پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب اسلام آباد کے حالات کو دیکھیں، یہاں پر امتیاز گل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے کیا بنا دیا گیا ہے۔ سپر مارکیٹ سے میریٹ ہوٹل جانے کا راستہ بند ہے، ڈی چوک والا راستہ بند، ایمبیسی روڈ والی اپروچ بند۔ یہ کیسی مینجمنٹ، کیسی بے حس اور نالائق افسر شاہی ہے؟ اپنوں اور باہر والوں کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر پورے اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر باڑیں لگائی جا رہی ہیں، ہر طرف سے روڈز کو بند کیے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک میں سیکیورٹی کے حالات کیا ہمیں اتنا خوف اور خطرہ ہے؟ کیپٹل کے اندر اتنا خوف اور خطرہ ہے تو پھر ملک اور ریاست کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں کہ جو 9 مئی کے بعد سے آج اگر دیکھا جائے جتنا بھی عرصہ ہو چکا ہے، کیا بہتری کی طرف حالات گئے ہیں؟ تو ناظرین حالات تو بہت ہی ابتر ہو گئے، یعنی کہ بہت ہی بدترین ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حالات ایسے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ اب ٹیلی ویژن شو کے اندر ایک افسوسناک چیز پیش آتی ہے۔ ساجد تارڑ ایک شو کے اندر بیٹھے ہیں، جاوید چودھری کا شو ہے، وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی پھیلاتا ہے، اگر پاکستان نے دہشت گردی بند نہ کی تو امریکہ کو پاکستان کے اندر حملہ کر دینا چاہیے۔ یعنی وہ یہاں پر پاکستان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو حملہ کر دینا چاہیے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے علی محمد خان کا کہنا ہے کہ آپ کیسے پاکستانی ہو؟ تو اس کا کہنا ہے میں پاکستانی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو پاکستان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو آگے سے وہ بھی بولے جا رہا ہے۔ اور یہاں پر افسوسناک پہلو یہ کہ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی نہیں ہے، یعنی جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ٹیلی ویژن شو کے اوپر آ کر بیٹھ کے لوگ آپ کو دہشت گرد کہیں گے اور امریکہ کو مشورے دیں گے کہ آپ پاکستان کے اوپر حملے کر دیں، تو کیا ایسے لوگوں کو ٹیلی ویژن شو کے اندر بلانا چاہیے؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یعنی ہم اپنی دشمنی، یعنی ہم اپنے دشمن خود بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارے حالات جو ہے، یہ سارے حالات بہتر نہیں ہیں۔ یعنی 9 مئی کے بعد کچھ بہتر نہیں ہوا، بلکہ بہت کچھ ہے جو کہ بدتر ہو گیا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔